بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. 3 خبریں ہیں اور آج کی اہم ڈیولپمنٹس ہیں. ایک خبر ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کی ایگزیکٹو کے اوپر حاوی ہے، وہ یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے. بظاہر یہ لگ رہا ہے، جو کرائن بتا رہے ہیں کہ ملک کو چلانا، گورننس قائم کرنا، ملک کے مسائل کیا ہیں، امراض کیا ہیں، اس کا تعین کرنا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن چیزیں اسی طرف چل رہی ہیں اور اشارہ ہے 18ویں ترمیم کے خاتمے کی طرف. اور اس کے اوپر ڈان کی ایک سٹوری ہے، اس کے اوپر، اس سٹوری کی بیس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اعتراض اور نواز شریف صاحب کے اوپر تنقید ہے. اور اس سٹوری کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کی جو منشور کمیٹی ہے، اس کے سربراہ عرفان صدیقی صاحب کی گفتگو، اس کمیٹی کی جو سیکرٹری ہیں، سیکرٹری انفارمیشن پاکستان مسلم لیگ نون کی مریم اورنگزیب صاحبہ کی گفتگو، یوں لگ رہا ہے کہ جو نواز شریف صاحب کو پاکستان میں چوتھی دفعہ وزارت عظمیٰ کی جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا ہے، یا جو یہ مطالبہ تھا ان کا کہ چاہے ایک دن کے لیے میں پاکستان کا وزیر اعظم بنوں، اس کی قیمت بھاری وصول کرنے کا ارادہ ہے. اب اللہ کرے کہ نواز شریف صاحب، اچھا اللہ کیا کرے، یہ جو ہمیں دعا کیا کرنی چاہیے میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. دوسری خبر میں آپ کو بتا دوں کہ سردار طارق مسعود کے خلاف کون لوگ ہیں جو پیچھے ہیں. آمنہ ملک صاحبہ ایک خاتون ہے پاکستان لاہور کی، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، سول سوسائٹی سے ان کا تعلق ہے. جناب جو ہیں اپنے الطاف حسین صاحب، ان کے اوپر جو پابندی لگی ہے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی عدالت نے لگائی تھی، اور پٹیشن آمنہ ملک صاحبہ کی تھی. آمنہ ملک صاحبہ کی پٹیشنیں، درخواستیں حسین اتفاق ہے، اس کا جواب ان کے پاس بھی نہیں تھا. آج ہمارے دوست اسد طور صاحب نے ان کے ساتھ سپریم کورٹ کی عمارت میں گفتگو کی ہے کہ وہ 1 گھنٹہ پیش ہو کے آئی تھی سپریم جوڈیشل کونسل. ان کا شکایت تھی ان کی جناب جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے خلاف. اور سردار طارق مسعود صاحب اپ رائٹ سائڈ کے جج ہیں، وہ جج ہیں جو کسی سیاسی قسم کا یا سیاسی نوعیت کا جھکاؤ نہیں رکھتے، اور جن کا جو ماضی ہے وہ، یا جب عمرتا بندیال یا پروجیکٹ عمران خان سر چڑھ کر بول رہا تھا تو وہ تب بھی آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے تھے. ان کے خلاف یہ پٹیشن تھی کہ ٹیکس کے مالی معاملات میں یا ٹیکس کے معاملات میں وہ کوئی ہیر پھیر ہے. تو آج وہ ڈاکومنٹس اپنے لے کے آئے تھے، آج ان کو بری کر دیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے سردار طارق مسعود صاحب کو. اور جو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں، میں کہتا ہوں کہ بدبودار کریکٹر جو اگر نکالے جائیں گے، تاریخ لکھی جائے گی تو یہ سارے جج شامل ہوں گے ان میں. تو انہوں نے اس سپریم جوڈیشل کونسل کے اوپر اعتراض کر دیا ہے اور اپنے اوپر لگنے والے الزامات کو آزاد عدلیہ کی آزادی کے اوپر حملہ قرار دیا ہے. سبحان اللہ، بلکہ سارے آنکھوں سبحان اللہ. یعنی کہ آپ وزیر اعلیٰ کے فون سنیں، وزیر اعلیٰ کے ساتھ تعلق ہو آپ کا، پلاٹوں کا ہیر پھیر ہو آپ کا، لیز کے اوپر آپ کو فوجی املاک جو ہیں وہ کسی کے نام کے اوپر پہلے ٹرانسفر ہو، پھر اس کے بعد آپ کو بیچ دی جائے، یہ سبحان اللہ ہی کہا جا سکتا ہے اس کے اوپر. اور پھر آپ کے بچوں کی پریکٹس جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، اور اس عمر کے وکیل، اس پیش کیا اس کو کہتے ہیں، اس سینیارٹی کے جو وکیل ہیں، وہ جناب وہ 300 کلومیٹر پیچھے ہوں، آپ کے بچے جو ہیں وہ جناب نوٹ پہ نوٹ چھاپ رہے ہوں اور کیسز. تو خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خلاف کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. یہ اپنی کرپشن کو کہہ رہے ہیں آزادی عدلیہ کی آزادی کے اوپر حملہ ہے. جس طرح ہمارے صحافیوں کے اوپر ان کی کوئی بجلی چوری پکڑی جائے تو پھر صحافی کہتے ہیں کہ یہ آزادی اظہار رائے کے اوپر حملہ ہے. یا کوئی ٹیکس چوری کر رہا ہو کوئی صحافی یا کوئی میڈیا مالکان میں سے، یا کوئی جناب وہ ملے کوئی چلا رہا ہو اور وائٹ کالر کرائم کو پردہ ڈالنے کے لیے. اس وقت تو دیکھیں نا کہ نیشنل میڈیا کے اوپر جو موسٹلی چینل ہیں وہ پراپرٹی آئیکونس کے ہیں، پراپرٹی ڈیلروں کے ہیں. اور وہ کیوں بنائے ہیں انہوں نے؟ اسی لیے بنائے ہوئے ہیں کہ جناب کے وہ جو ان کا کرائم ہے وائٹ کالر کرائم، اس کے اوپر پردہ پڑا رہے. تو اسی طرح یہ جب پاکستان کی فوج کے کسی جنرل کو آپ اس کی کسی
غیر قانونی حرکت کے اوپر پوچھیں. جس طرح فیض صاحب جو حرکتیں کرتے پھرتے تھے, وردی پہن کے ڈاکے مارتے پھرتے تھے, ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ تو پاکستان کی سلامتی کے اوپر حملہ ہے, آپ انڈین نیریٹو لے کے چل رہے ہیں, یہ تو وہ انڈین ایجنڈا ہے. تو اسی طرح یہ بھی سب کچھ چل رہا ہے. تو جسٹس سردار طارق ناصر ایک اپ رائٹ, آج کی تاریخ تک تو ان کے کردار نے ثابت کیا کہ وہ اپ رائٹ آدمی ہیں. تو وہ جناب ان کے خلاف کون تھا, آمنہ ملک صاحبہ خود بتا گئی ہیں, وہ بھی شیئر کروں گا میں آپ کے ساتھ. اور ایک تیسری خبر بھی ہے. تیسری خبر ہے کہ عمران خان صاحب کا سائفر کیس, اس کی جو ٹرائل ہے اس میں ایک دن کی توسیع ہوئی ہے, جو اسٹے آرڈر کیا تھا. مطلب آپ پاکستان تحریک انصاف کی جو آنیاں جانیاں دیکھیں, ایک طرف عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے, اچھا جی ہوگا جی, وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ یہ بہتان ہے, جتنی ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں کوئی اور نہیں ان کی کر سکتا. عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ مجھے مارنے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں سے 8 طرف سے لوگ آئے تھے. اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ ٹرائل جیل میں کیوں کر رہی ہے حکومت, کوئی خطرہ نہیں عمران خان صاحب کی حکومت کو. تو آج عدالت نے یہی ان سے سوال کیے ہیں, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں تو یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن میں آپ کے ساتھ یہ تینوں خبریں شیئر کروں گا. سر جی, ڈان کی خبر ہے. ڈان کی خبر نے کہا ہے کہ بیسیکلی ایک مکمکہ کی طرف اشارہ ہے. ڈان اخبار, انگلش اخبار جو ہے, اس نے کہا کہ جی کہ بیسیکلی 18ویں ترمیم کے ساتھ انہوں نے کچھ چھیڑخانی کرنی ہے. 18ویں ترمیم کیا ہے؟ 18ویں ترمیم صوبوں کی خود مختاری سے متعلق ہے, ان کی مالی خود مختاری سے متعلق ہے, اور صوبے امپاور ہوئے ہیں. اور وفاق کا اعتراض ہے کہ جی وفاق ماڑا ہو گیا ہے, وفاق نے جناب قرضوں کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے, وفاق کا حصہ 57.5% مقرر کیا گیا تھا. ترمیم کے تحت وفاق کے وسائل میں صوبوں کا حصہ جو تھا وہ 57.5 طے کیا گیا تھا. باقی جو ہے 100 میں سے باقی جتنے بچتے ہیں 57.50 میں سے نکال کے وہ صوبوں کو جائیں گے, یعنی وفاق کو جائیں گے, سوری. تو وفاق نے جناب جو قرضے, سود, پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنا ہوتا ہے, ڈیفنس بجٹ, فلانا اخراجات ہیں ہمارے بڑے. تو لہٰذا یہ برل جو کہنے کا مطلب ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستان کی مقتدرہ جو ہے حیت مقتدرہ, وہ ہر قسم کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہو, سول اسٹیبلشمنٹ ہو, بیوروکریسی ہو, ان کو 18ویں ترمیم یہ ان کی آنکھ کا پتھر ہے. عمران خان صاحب کو بھی پروجیکٹ عمران خان صاحب لانچ کیا گیا تھا. تو فیصل وڈا صاحب جیتے جاگتے ہیں, یہ ہر پروگرام میں بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ جی کہ یہ 18ویں ترمیم ختم کرنی پڑے گی. عمران خان صاحب بھی راضی ہو گئے تھے, وہ تو کہتے تھے صدارتی نظام لے کے آئیں گے, یعنی اس طرف وہ نکلے ہوئے تھے. تو اب پاکستان مسلم لیگ نون بھی اس راستے کے اوپر چل پڑی ہے. یہ ڈان کی رپورٹ ہے, اور انہوں نے بڑی لمبی چوڑی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی کہ تجاویز آ رہی ہیں, ہر لیول کے اوپر کنسرن شو کیا جا رہا ہے کہ جناب بڑا ظلم ہو گیا, پاکستان تو اس طرح چل نہیں سکتا, ہمیں تھوڑا سا, اگر تو آپ نے کوئی کہتے ہیں گڈ فیتھ میں کچھ کام کرنا ہے تو ترمیم آئین میں ہو سکتی ہے. لیکن اگر پیچھے بدنیتی ہے اور پیچھے جناب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ یہ صوبے زیادہ خود مختار ہو گئے ہیں, ہماری بادشاہت کمزور پڑ گئی ہے, تو سر یہ جو قرضے آپ نے لیے ہیں بتائیں نا ذرا قوم کو کہ کہاں پہ لگائے ہیں وہ قرضے. یہ آج تک پاکستان کو کیری لوگر بل سے پہلے تک جتنی امریکہ ادھر ادھر سے پیسے آتے تھے وہ کہاں پہ لگے ہیں. ہمارے حصے میں تو ایک ایٹم بم, کوئی 2-3 موٹر ویز, اور کیا کہتے ہیں 5-6 ہیلی کاپٹر, ایک اسٹیل مل کے علاوہ ہمارے تو 25 کروڑ عوام کے 75 سال میں کوئی پلے نہیں پڑا. تو یہ پتہ نہیں کتنے ہزار ارب ڈالر یہ قرضہ کہاں سے چڑھا ہے. تو اب اس کو اتارنا ہے تو جناب قوم کے خون نچوڑیں اور پاکستان کے ریاستی ملازمین کے اللے تللے پورے کریں. یہ ہے پیچھے اس کے مقصد. عمران خان صاحب کر نہیں سکے, ہو نہیں سکا, تو اب یہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ شاید کوئی کمٹمنٹ کر کے آئی ہے, کیونکہ جو عرفان صدیقی صاحب نے جس انداز کی دی ہے وضاحت, تردید کی ہے کہ نہیں کمیٹی میں تو کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں, لیکن ترمیم ہو سکتی ہے, یہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے, یہ کریں گے. یہ یوں کہہ لیں کہ پروجیکٹ عمران خان کا اگلا پارٹ ہے, پارٹ 2. یا مجھے تو لگتا تھا کہ شاید سیاسی جیلسی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کو لاڈلا پلس کہہ رہے تھے. تو اگر یہ واقعی 18ویں ترمیم کی طرف دیکھ رہے ہیں, یعنی کہ صوبوں کی خود مختاری کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ سر دنیا بھر میں وفاق جو ہے وہ
اس کی اکائیاں مضبوط ہوتی ہیں تو وفاق مضبوط ہوتا ہے. یہ فلسفہ ہے وفاق کا. بیسکلی ہم نے اسلام آباد کو مضبوط کر کے دیکھ لیا اور ڈھاکہ ہاتھ سے گوا دیا. اب کیا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, اب یہ سمجھ نہیں آتی. ٹیڑھ پن اصل مسئلہ گڑبڑ کہاں پہ ہے؟ اصل گڑبڑ ہے کہ ہم اپنا کام کرنے کے اوپر راضی نہیں ہیں. مطلب یہ کہ گورننس پاکستان کے منتخب کردہ لوگوں کا کام ہے ملک کے اندر گورننس کے مسائل کو ٹھیک کرنا, لیکن یہاں پر آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. یہاں پر جو پاکستان کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں پاکستان کے عوام کے, وہ کمٹمنٹ کر کے پاکستان کے ریاستی ملازمین کے ساتھ وہ جناب اقتدار میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں. اگر پاکستان مسلم لیگ نون یہ کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے, اور دعا کریں کہ یہ بھی جو نواز شریف صاحب ہیں وہ کھیل رہے ہوں یا کھلا رہے ہوں, اور عین وقت کے اوپر جب معاملات ٹھیک ہو جائیں تو پھر وہ جو ہے اس کے اوپر جو اپنا اصل فیصلہ ہے وہ دکھائیں. لیکن 18ویں ترمیم جب ہو رہی تھی تو بادل نخواستہ ہی پاکستان مسلم لیگ نون اس کا پارٹ تھی. مجھے پتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹر سپورٹر اس کو اس وقت میری باتوں سن کے بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی. یہ کوئی دل سے یہ والے کام نہیں کرنا چاہتے, یعنی کہ پاکستان کے عوام کا جو حق ہے کہ یہ ملک ان کی مرضی سے چلے, یہ اور پیسہ وسائل اس ملک کے عوام کے اوپر لگے, یہ ان کا کنسرن نہیں ہے, نہ ان کا یہ کنسرن کبھی ہوا ہے. یہ بس کہتے ہیں کہ موٹر وے بڑھا لو, 2-4 چیزاں ٹھیک کر لو, ٹیپ ٹاپ کر لو, اور جناب لوگوں کو لگے پتا کہ جناب بڑا کام ہو رہا ہے تو پھر اگلی باری حکومت سانو مل جائے. بس پاکستان کے جو اصل مسائل ہیں یہ سول ملٹری ریلیشن, پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ, پاکستان کے ریاستی ملازمین کا پاکستان کے اقتدار اعلیٰ کے اوپر قبضہ, یہ پاکستان کے اصل مسائل ہیں. اگر ان کو حل نہیں کرنا, اگر ایک پنجابی بیسڈ ووٹ بینک رکھنے والی پارٹی یا ایک پنجابی قوم کے لیڈر نے اگر یہ کام نہیں کرنا تو پھر سر اور کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو بہرحال یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی مرضی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے ریاستی ملازمین کے وزیر اعظم بنتے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, یا پاکستان کے عوام کے ساتھ. یہ آنے والا وقت فیصلہ کرے گا, اور اس میں نقصان جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اٹھانا ہے, اور کوئی نہیں. دیکھ لینا عمران خان دا کی بنے ہیں یار, اور آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا. تو گڑبڑ ہے, حضور اعلیٰ شدید گڑبڑ ہے. تو میں اس پر اس سے زیادہ کھل کے بات نہیں کر سکتا. سردار طارق مسعود صاحب والی بات, آمنہ بی بی نے وہ اسد تورسی صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کئی انہوں نے سوال کیا تھا کہ آپ کے پاس جو ٹیکس کے معاملات ہیں سینئر پیونی جج سپریم کورٹ کے ججوں کا, یہ تو چھپا کے رکھ جاتے, کیپ لگی ان کی ہوتی ہے ان کے اوپر, یہ تو ٹیکس کے غیر متعلقہ ملازمین جو ہیں ایف بی آر کے, ان تک رسائی نہیں ہوتی. تانوں کتوں مل گیا؟ انہوں نے کہا ادھر ادھر کی باتیں کرتے مل گیا, یہ مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہیں, جواب دینا چاہیے تھا ان کو, یہ ہے وہ ہے, احتساب ہونا چاہیے, ویری گڈ, لیکن آپ کو کہاں سے ملا؟ تو جواب تھا کہ ہمیں بند لفافہ کوئی دے گیا تھا آگے, ڈاک کے ذریعے آیا تھا, کوئی دے گا تھا, نہیں بائی ہینڈ دے گا تھا. کون تھا میں نہیں دس سکتا, اب آپ خود اندازہ کریں کہ یہ ہے. اور مطلب بس اللہ ہی اللہ کا ہے, مطلب میں اور اس پر کیا کرے, بدقسمتی ہے سر. سمپل سی بات ہے کہ ہر وہ شخص جو پاکستان کے آئین کی طرف جائے گا, ہر وہ شخص پاکستان کے آئین کی پیروی کرنا, اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے عوام کا حق نہیں تسلیم کرنا کہ یہ ملک پاکستان کے عوام کا ہے, ان کو فائدہ دے پاکستان جو ہے, یا ریاست یا اسلامی جمہوریہ پاکستان پاکستان کے عوام کو فائدہ دے. لیکن فائدے کون لے رہے ہیں؟ پاکستان کی ریاست کے ملازم گریڈ 1 سے لے کے, اور وہ کیا کہتے ہیں کہ حصہ بقدر جسہ, جتنا بڑا سرکاری ملازم ہے, جتنی بڑی اس کے پاس اتھارٹی ہے, اتنا زیادہ جناب وہ مزے کر رہا ہے پاکستان میں. سادہ سی بات ہے, یہ سمجھ لیں آپ. کمشنر کا گھر دیکھ لیں جا کے, آپ چیف سیکرٹری کے آپ للے تللے دیکھیں. سر یہ میں اور آپ کمی کمین, یہ کیڑے مکوڑے, یہ جہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں ہم ان کے قریب سے نہیں گزر سکتے. یہ قبضہ ہے, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اوپر قبضہ ہے ریاست پاکستان کے ملازمین کا. تو جو یہ قبضہ چھڑانے کی بات کرتا ہے اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوتا ہے. قاضی فائز عیسیٰ جیسا
ہیں جی بھٹو جیسا، سردار طارق مسعود بھی ان میں شامل ہو گئے. تو بہرحال وہ درخواست خارج کر دی گئی ہے، شکایت جو آئی تھی. آگے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. آخری بات کہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے کہ جی کہ میں نے جس طرح پہلے آپ سے کہا کہ خان صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ جیل کے اندر کرانا بیسکلی پاکستان کے عوام کو اس اہم مقدمے کی سماعت سے دور رکھنا ہے. سر اور وہ کیا کریں گے یا کیا ہونا چاہیے؟ سوال یہ ہے. اوکے اوپن کورٹ ہو جائے، یا کہہ لیں کہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک آزادانہ تو خیر وہاں پہ بھی ہوگا جیل میں، ان کیمرہ ٹرائل نہ ہو یا کسی اوپن کورٹ میں ہو کہ جس میں جس کا دل چاہے وہ چلا جائے. تو سر 9 مئی والا دوبارہ حادثہ جی پھر کسی نے کرتا، کوئی ججاں نو آ کے چپیڑا کراتی ہیں بفرے ہوئے لوگوں نے. کیونکہ عمران خان صاحب تو کہتے تھے کہ میں ریڈ لائن ہوں، آپ ہی کہی جاندے سن ہماری ریڈ لائن عمران خان. کون کہہ رہے ہیں عمران خان؟ تو 9 مئی کا ایک تجربہ ہونے کے بعد، اور منافقت کا یہ حال ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ زہر دے دیں گے، جان کو خطرہ ہے، حملہ ہو چکا ہے. تو اب اگر سی سی پی او کہتا ہے کہ جی کہ واقعی خطرہ ہے، اگر ان کو باہر لائے نقص امن کا خطرہ ہوگا اور ان کی جان کو بھی خطرہ ہوگا، تو کہتے ہیں نہیں انہوں باہر لے آؤ، باہر کڈو. تو پاکستان تحریک انصاف کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور وہ کیا چاہتی ہے اور اس نے کیا کرنا ہے، یہ سمجھ آنے بھی نہیں. فارغ ماحول فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.